پناہ مانگا کرو غربت کی تنگی سے، یہ محبت سے بڑا دکھ ہے۔ تعجب عورت کے لباس کو دیکھ کر نہیں ہوتا، بلکہ اصل تعجب یہ ہے کہ جس گھر میں سے عورت نکلی ہے، کیا اس گھر میں مرد بھی رہتے ہیں؟ کسی انسان کو دکھ کبھی نہ دینا، یہ نہ ہو کہ اس کا دکھ تمہاری دعاؤں کے اندر رکاوٹ بن جائے۔ جب بھی کوئی انسان تمہارا ساتھ اور ہاتھ دونوں چھوڑ دے، تب مولا کریم تمہارا ہاتھ تھامنے کے لیے کسی نہ کسی کو ضرور بھیجتا ہے۔ دنیا کے لوگ کتنا بھی نظر انداز کر دیں، کوئی فرق نہیں پڑتا، مگر جب کوئی محبت کرنے والا شخص نظر انداز کرے تو یقین مانو جان نکل جاتی ہے۔ یہ تو سنا تھا کہ محبت اظہار نہیں مانگتی، مگر کوشش کرو کبھی نہ کبھی اظہار ضرور کرو دوسرے کو مطمئن کرنے کے لیے۔ آپ غور کریں، پھل درخت میں سے نہیں نکلتا۔ آپ درخت کو کاٹ کر دیکھ لیں، لکڑی ہی لکڑی نظر آئے گی، اور رزق زمین میں سے نہیں نکلتا۔ کھدائی کر لیں، مٹی ہی مٹی نظر آئے گی۔ یہ سب تو اللہ پاک کے حکم سے آتا ہے، وہ آسمان سے اترے یا زمین سے، اس لیے بھروسہ اللہ پر رکھو۔ اللہ واقف ہے تیرے حال دل سے، تھوڑا انتظار کر، وہ تمہاری دعائیں ضائع نہیں کرے گا۔ سوچ جب منفی میں ہو تو ہر موقع پر انسان کو مشکل ہی نظر آتی ہے، اور اگر سوچ مثبت ہو تو ہر مشکل میں انسان کو حل نظر آتا ہے۔ تمہاری زندگی تب مشکل ہوگی جب تم وہ کام کرو جو آسان ہے، لیکن اگر تم ایسا کام کرو جو مشکل ہو تو تمہاری زندگی آسان ہو جائے گی۔ انسان کی بڑی غلطی تو یہ ہے کہ وہ اپنے رب کے آگے رونے کی بجائے پہلے انسان کے آگے روتا ہے۔ جو آدمی برے وقت سے گزرا ہو وہ کسی کے ساتھ برا نہیں کرتا۔ ایک دوسرے کے ساتھ تحفے تحائف کا سلسلہ جاری رکھنا چاہیے، اس سے کینہ اور عداوت دور ہو جاتی ہے۔ اگر تم اصول پر ہو تو ڈٹ جاؤ، اور انا پر ہو تو پیچھے ہٹ جاؤ۔ جو ذات سب بدلنا جانتی ہے، وہ غموں کو بھی خوشیوں میں بدلنا جانتی ہے۔ زندگی میں آگے بڑھنا اچھی بات ہے، مگر انسان کو آگے بڑھنے کے لیے سازشوں کی نہیں، اچھی کاوشوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ جو انسان تمہاری خاموشی کو نہیں سمجھتا، وہ تمہارے لفظوں کو بھی نہیں سمجھے گا۔ حد سے زیادہ سوچنے والا اور حد سے زیادہ حساس لوگ کبھی خوش نہیں رہ سکتے۔ تنہا رہ لینا نظر انداز ہونے سے بہتر ہے۔ اکثر لوگ چاہتے ہیں کہ آپ بہتر کریں، مگر یہ بھی تلخ سچ ہے کہ وہ کبھی نہیں چاہیں گے کہ آپ ان سے بہتر کریں۔ اگر انسان اللہ پاک کو راضی کرنے کے لیے اپنے بچوں کی اچھی پرورش کرتا ہے تو یہ بھی عبادت میں شامل ہے۔ کسی کو اگنور کرنے کی وجہ یہ نہیں ہوتی کہ آپ اسے ناپسند کرتے ہیں، بلکہ ان سے بات کرنے کی وجہ سے پیدا ہونے والے فساد سے ڈرتے ہیں۔ کسی ایک چراغ سے کتنے سارے چراغ روشن کر سکتے ہیں، اور روشنی بڑھتی جاتی ہے، کم نہیں ہوتی۔ اسی طرح خوشیاں بانٹنے سے بڑھتی ہیں، گھٹتی نہیں۔ کسی کے مشکل وقت میں آپ اس کے خوب کام آؤ، کیونکہ یہ وقت سب پر آتا ہے، کسی کا ظرف دیکھنے اور کسی کا صبر۔ غریب امیر کی بات نہیں ہے، ہر شخص بیک وقت غریب بھی ہے اور امیر بھی، اور جو آدمی اپنے مقدر نصیب پر راضی ہو وہی اصل امیر ہے۔ جس انسان کی خواہشات زیادہ ہوں وہ غریب ہی ہے۔ اگر ہماری زندگی عارضی ہے تو مشکلات بھی مستقل نہیں ہیں، بس اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھو۔ خواب اور حقیقت کے درمیان جو فاصلہ ہے وہ ڈر خوف کا ہے۔ جو انسان ڈر گیا وہ اپنے خواب کو حقیقت میں نہیں بدل سکتا۔ نیک عمل وہ ہے جس پر لوگوں سے اپنی تعریف کی امید نہ رکھی جائے۔ اکثر لوگ پرانے تعلقات کو دھوکہ دے کر نئے تعلقات میں وفا تلاش کرتے ہیں۔ جینا سیکھنا ہے تو سمندر سے سیکھو،
جو چپ چاپ اپنی موج کے اندر رہتا ہے۔ دنیا کے بازار میں زندگی کا سب سے قیمتی سکہ حوصلہ ہے۔ بے وقوف سے بحث کرتے رہنا دراصل یہ ظاہر کرتا ہے کہ بے وقوف ایک نہیں بلکہ دو ہیں۔ ہفتے میں ایک بار ضرور کسی غریب کو اچھا کھانا کھلاؤ اور اپنے مال کا کچھ حصہ اللہ کی راہ میں دے کر اللہ سے تجارت شروع کر دو۔ رزق اتنا بڑھ جائے گا کہ سنبھالا نہیں جائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر کہیں جھک جانے یعنی عاجزی اختیار کرنے سے تمہاری عزت کم ہو جائے تو قیامت والے دن مجھ سے لے لینا۔ وضو سے انسان کی شکل اور قرآن سے انسان کی عقل اور نماز سے نسل پاک ہوتی ہے۔ صرف انسان اپنی زبان پر قابو پا کر بہت سی مشکلات سے بچ سکتا ہے۔ ملنے کے صرف دو ہی معیار ہوتے ہیں، خیالات ملتے ہوں یا خون ملتا ہو۔ کسی بزدل انسان کو اپنا مشیر نہ بناؤ، کیونکہ وہ تمہارے ارادوں، حوصلوں اور دلوں کو پست کر دے گا۔ مال و دولت سے کوئی آدمی خوشامد تو خرید سکتا ہے لیکن محبت نہیں۔ کنجوس شخص زندگی فقیروں کی طرح بسر کرتا ہے مگر روز قیامت امیروں جیسا حساب دے گا۔ شرافت اپنی بلند ہمتی سے حاصل ہوتی ہے، نہ کہ باپ دادا پر فخر کرنے سے۔ جس کا ضمیر زندہ ہو وہ اپنا اخلاق اور کردار گرنے نہیں دیتا۔ ہر چیز اپنے اپنے وقت پر اچھی لگتی ہے۔ اصل نیکیاں کمانے کا صحیح وقت جوانی ہے۔ ہم نیکیاں اس وقت کرتے ہیں جب ہم برائیاں کرنے کے قابل نہیں رہتے۔ کسی کو معاف کر دینے سے انسان کی اپنی روح پاک ہو جاتی ہے۔ جب اپنے دوستوں کا انتخاب کرنے لگو تو 1000 بار سوچو، کیونکہ در حقیقت تم اپنے جنازے کی پہلی صف کا تعین کر رہے ہوتے ہو۔ صرف دکھاوا کرنے کے لیے اچھا بننا انسان کے برے ہونے سے زیادہ برا ہے۔ اگر کسی آدمی کو خود میں کوئی عیب، خامی نظر نہ آئے تو سمجھ لو کہ اس کی جہالت انتہا سے بھی آگے نکل گئی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کا نام تا دیر قائم رہے تو اپنے بچوں کو اچھا اخلاق اور اچھا کردار سکھاؤ۔ ہمیشہ گفتگو ایسی کرو کہ سامنے والے کا دل جیت لو اور اس طرح مسکراؤ کہ دشمن کا کلیجہ چیر دو۔ جب مالک ہمارے نصیب میں پتھریلے راستے لکھ دیتا ہے تو اس کے ساتھ ہمیں مضبوط جوتے بھی دیتا ہے۔ جب آپ کسی جگہ کسی کے راستے سے کانٹے ہٹا رہے ہوتے ہیں تو کسی جگہ تمہارے راستے میں سے خاردار جھاڑیوں کو رب کریم کے حکم سے ہٹا دیا جاتا ہے۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور اوکے کوٹس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ جزاک اللہ۔